Hello everyone, I'm Dr. Naveedul Hasan Sayyed and the topic of today's lecture is presidential form of government یعنی صدارتی طرز حکومت۔ صدارتی طرز حکومت میں انتظامیہ کے حقیقی اختیارات ایک منتخب صدر کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس صدر کے عہدے کی میعاد مقننہ کی مرضی پر نہیں ہوتی بلکہ آئین کی روح سے مقرر ہوتی ہے۔ صدر نہ صرف ریاست کا سربراہ ہوتا ہے بلکہ انتظامیہ کا بھی سربراہ ہوتا ہے۔ وہ مقننہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا۔ صدر اور اس کے وزراء مقننہ کے رکن نہیں ہوتے۔ صدارتی طرز حکومت میں صدر بیک وقت ریاست اور حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس نظام میں انتظامیہ اور مقننہ میں ہم آہنگی نہیں پائی جاتی۔ صدر کو بالواسطہ یا بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ عوام منتخب کرتے ہیں۔ صدارت کے عہدے کی میعاد مقرر ہوتی ہے۔ صدر کو میعاد پوری ہونے سے پہلے عہدے سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اس کی برطرفی امپیچمنٹ یعنی مواخذہ ہی کے ذریعے سے ممکن ہو سکتی ہے۔ صدر مقننہ کے کنٹرول سے آزاد ہوتا ہے۔ تمام وزراء صدر کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں اور اپنے عہدے پر اس کی خوشنودی تک قائم رہتے ہیں۔ صدارتی نظام حکومت میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پائیدار حکومت ہوتی ہے۔ صدارتی طرز حکومت کے تحت صدر کے عہدہ کی میعاد مقرر ہوتی ہے، لہذا حکومت حزب اختلاف کی مخالفت اور تنقید کی پرواہ کیے بغیر اپنی مدت پوری کر سکتی ہے اور طویل المیعاد ترقیاتی منصوبے بھی شروع کر سکتی ہے۔ صدارتی نظام حکومت میں کیونکہ انتظامیہ مستحکم ہوتی ہے، اس استقلال کی وجہ سے اس کی پالیسیوں میں تسلسل پایا جاتا ہے۔ صدارتی نظام ہنگامی حالات میں زیادہ مؤثر اور فعال ثابت ہوتا ہے کیونکہ اختیارات کا سرچشمہ صدر ہوتا ہے۔ صدر اپنے وزیروں سے مشورہ کرنے کا پابند نہیں ہوتا، وقت کی نزاکت کا احساس کر کے فوراً ہی کوئی فیصلہ کر کے ملک کو بحران سے نکال سکتا ہے اور انقلابی اجتماعی ترقی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ پارلیمانی نظام میں وزراء مقننہ کے اراکین میں سے لیے جاتے ہیں، جبکہ صدارتی نظام میں صدر اس پابندی سے آزاد ہوتا ہے۔ وہ وزراء کے انتخاب میں مکمل طور پر آزاد ہوتا ہے۔ صدر اپنی مرضی سے دیانتدار اور لائق افراد کو اپنی وزارت میں لے سکتا ہے۔ صدارتی حکومت میں انتظامیہ کے تمام اختیارات فرد واحد یعنی صدر کی ذات میں مرتکز ہوتے ہیں، اس لیے تمام انتظامی معاملات میں وہ انفرادی حیثیت سے ذمہ دار ہوتا ہے۔ صدارتی طرز حکومت میں پارٹی بازی کی شدت نہیں ہوتی کیونکہ صدر ایک بار منتخب ہونے کے بعد برسر اقتدار رہنے کے لیے پارٹی کی حمایت کا محتاج نہیں ہوتا۔ صدر کے عہدے کی میعاد مقرر ہوتی ہے، اسے عدم اعتماد کے ذریعے برطرف نہیں کیا جا سکتا، اس لیے مقننہ میں سیاسی کشمکش، جوڑ توڑ اور گرما گرمی نہیں ہوتی اور اختلافات کی سیاست ہرگز نہیں اپنائی جاتی۔ اس طرز حکومت میں کابینہ مکمل ایمانداری اور توجہ سے اپنے محکمے کے انتظامی امور کو انجام دیتے ہیں کیونکہ صدر اور اس کے وزراء مقننہ کے رکن نہیں ہوتے، اس لیے ان کا تمام وقت بچ جاتا ہے جو پارلیمانی نظام کے تحت وزیر اعظم اور اس کے وزراء کو عام قانون سازی کے لیے مقننہ کی رہنمائی کرتے ہوئے صرف کرنا پڑتا ہے۔ صدارتی نظام کی خامیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ صدارتی حکومت علیحدگی اختیارات کے اصول پر کام کرتی ہے، یعنی سپریشن آف پاور ہوتی ہے۔ انتظامیہ اور مقننہ کے درمیان ہم آہنگی موجود نہیں ہوتی بلکہ اکثر اوقات میں ٹکراؤ اور تصادم کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر مقننہ میں صدر کی پارٹی کو اکثریت حاصل نہ ہو تو صورتحال اور بدتر ہو جاتی ہے اور حکومت کی سرگرمیاں صحیح طور پر جاری نہیں رہ سکتی۔ اس طرز حکومت کی ایک خامی یہ بھی ہے کہ یہ غیر لچکدار ہوتی ہے۔ صدر کے عہدے کی میعاد مقرر ہوتی ہے، صرف موت یا مواخذہ کے سوا صدر کو مقررہ میعاد سے پہلے نہیں ہٹایا جا سکتا، لہذا صدر کتنا ہی عوامی مفاد کو نظر انداز کر کے اپنے اختیارات کو استعمال کر رہا ہو، لوگ اسے برطرف کرنے سے معذور ہوتے ہیں۔ صدارتی طرز حکومت کا ایک نقص یہ بھی ہے کہ اس میں انتظامیہ مقننہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتی، اس لیے صدر میں آمرانہ رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ ملک کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اس نظام میں مقننہ انتظامیہ کی رہنمائی سے محروم ہوتی ہے کیونکہ صدر اور اس کے وزراء مقننہ کے رکن نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کے اجلاسوں میں شرکت کر سکتے ہیں، لہذا صدر اور صدارتی کابینہ کے وزراء مقننہ میں کوئی مسودہ قانون پیش نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مقننہ انتظامیہ کی حقیقی ضروریات کے مطابق قوانین وضع نہیں کر پاتی۔ اس نظام حکومت میں صدر کو وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ صدر انتخابات کے وقت لوگوں کو اہم عہدوں کا لالچ دیتا ہے، اس طرح سیاسی رشوت سے قابل ترین افراد کی بجائے
نااہل افراد کو ملک کے اعلیٰ عہدوں پر فائز کر دیا جاتا ہے، اس سے قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ صدارتی طرز حکومت میں آئین عموماً غیر لچکدار ہوتا ہے، اس میں ترمیم کا طریقہ بڑا مشکل اور پیچیدہ ہوتا ہے۔ آئین میں حالات اور ضروریات کے مطابق آسانی سے ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ پارلیمانی نظام کے تحت ہنگامی حالات سے عہدہ برا ہونے کے لیے آئین میں بآسانی ترمیم کی جا سکتی ہے، لیکن صدارتی نظام حکومت میں ایسا کرنا ممکن نہیں۔